بھائی میں روزہ رکھا، آپ روزہ رکھے، اللہ قبول کیا نہیں کیا؟ کسی کو بھی آپ پوچھو، کہا میرے کو کیا معلوم، اللہ واسطے روزہ رکھا۔ میرے دوستوں ہماری نگاہیں کمزور ہے۔ قرآن پاک میں جاؤ، قرآن پاک میں اللہ خود بتاتا ہے، یہ نشانی بتاتا ہوں میرے بندے، اگر یہ نشانی تیرے اندر آ گئی، اللہ کہتا سوچ لے تیرے 29 روزے میں نے قبول کر لیے ہیں۔ اور 29 کو بھائی پورا مہینہ اللہ تو قبول کر لیتا، اس لیے روزہ رکھے چاند دیکھ کے اور عید منائے تو چاند دیکھ کے، تو اللہ پورے 30 دنوں کا ثواب عطا کر دیتا۔ لیکن وہ نشانی کون سی نشانی؟ اللہ نے سکھوا۔ اس لیے قرآن کریم میں نہیں تو الحمدللہ رب العالمین سے قرآن شروع ہوتا، من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا، نہیں تو 33 مرتبہ سے زیادہ اللہ ایک ہی حکم۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، جو ہم نے روزے رکھے واقعتاً بہت گرمی میں رکھے، میں یو کے میں تھا، وہاں بھی 19 گھنٹے اور 20 گھنٹے کے روزے تھے، بہت گرمی میں ہم نے روزے رکھے۔ بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے بہت تکلیف اٹھائی، پیاسے رہے، بھوکے رہے۔ میرے پیاروں، آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، یہ روزے پہلے اس سے زیادہ مشکل تھے، اللہ نے اس کو آسان کر دیا۔ ایک صحابی ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی برکت سے ان کو ذریعہ بنایا اور اللہ نے ہمارے لیے روزے کو آسان کیا۔ ورنہ شروع وقت میں جب یہ روزے فرض ہوئے تھے اور وہ آیت کریمہ آئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جب یہ آیت کریمہ آ گئی تو ان پر روزے فرض کیے گئے، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اس وقت روزے کے افطار کا ٹائم صرف مغرب اور عشاء، مغرب کے وقت افطار شروع کرے، عشاء کا وقت شروع ہو، پھر سے روزہ شروع ہو جائے۔ وہ تو ایک صحابی جن کا نام کیا بتایا آپ کو، حضرت کیسے جنگل میں جایا کرتے تھے، لکڑی کاٹا کرتے تھے، وہ گٹھر اپنے کندھے پر لاتے تھے اور مدینے کے بازار میں اسے بیچا کرتے تھے، پسینے میں شرابور رہتے تھے۔ اب انہوں نے روزہ رکھا، اب روزہ تو سبھی صحابہ نے رکھا، یہ روزہ رکھ کر جب مغرب کے بعد واپس اپنے گھر آئے تو اپنی بیوی کو کہا میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں تھوڑا آرام کر لوں، تو کھانا تیار کر لے، اس لیے کہ عشاء کا وقت شروع ہوگا، پھر سے روزہ شروع ہو جائے گا۔ اب ان کو آنکھ لگ گئی اور بیوی نے سوچا کہ کہاں ان کو نیند میں ڈسٹرب کرے، یا ہو سکتا بیوی نے اٹھایا ہوگا، یہ نہیں اٹھے اور عشاء کا وقت داخل ہو گیا۔ اب عشاء کا وقت داخل ہو گیا، پھر ان کی آنکھ کھولی تو روزہ تو پھر شروع ہو گیا۔ افطار کا تو موقع ملا نہیں، مغرب پڑھ کے گھر پر آئے، ممکن ہے پانی پیا ہوگا، کچھ کھائے وائے نہیں، اور پھر سو گئے اور پھر روزے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب سیدھے آئندہ مغرب میں ان کو کھانا ملے، یہ اسی طرح غریب تھے، پہننے کے روٹی کپڑا مکان کے، میرے دوستوں بڑے بڑے مکان نہیں تھے، وہی جنگل میں گئے اور لکڑیوں کو کاٹا اور چلچلاتی گرمی، دوپہر میں بے ہوش ہو گئے۔ بولو دوپہر کے وقت میں بے ہوش ہو گئے، اب بے ہوش ہو گئے، ان کو اٹھا کر لایا گیا۔ اب معاملہ تو یہی تھا کہ روزے کو پورا کرنا۔ اسی وقت میرے دوستو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے ماتھے مبارک پر، آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے آنے لگے، جس کا مطلب ہے کوئی وحی آ رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیار سے فرمایا، اے میرے نبی تیری امت بہت پیاری ہے، آج سے میں روزے کے معاملے کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی تو بہت پیارا، تیری امت بھی پیاری، میں روزے کے معاملے کو آسان کر دیتا، اب کب سے شروع کرنا، کب ختم کرنا؟ اللہ نے پورا ٹائمنگ بدل دیا۔ اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب روزہ صبح میں شروع ہوگا، مغرب میں مکمل ہو جائے گا۔ تو میرے پیارو، اگلے روزے بہت مشکل تھے، کبھی اپنی زبان پر یہ نہ لاؤ کہ بہت مشکل رمضان تھا، نہ میرے پیارو، اگلوں کے مقابلے میں تو اللہ نے بہت آسان کر دیا۔ بلکہ آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں بتاؤ کہ روزے اللہ نے آدھے کر دیے، بولو روزے کا وقت اللہ نے تقریباً آدھا کر دیا۔ اور اس روزے پر آپ نے بہت سے انعام سنے ہوں گے، مگر اللہ کی قسم قرآن کریم پر جاؤ اور 3 انعام روزے پر ملتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کتنے انعام ملتے ہیں؟ 3 انعام، جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، کیونکہ روزے میں ہم کو تکلیف ہوئی، سب کو تکلیف ہوتی ہے بھائی، پانی کی پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، آدمی کو پسینہ آتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، چلچلاتی گرمی دھوپ ہوتی ہے، خاص کر کے جب گھر میں آتا اور اگر ریفریجریٹر ہمارا فریج کا دروازہ کھلا دیکھتا، اس میں ٹھنڈے پانی کی بوتل دیکھتا، ایسا ہوتا ابھی جاؤ ابھی پی لو،
مگر اللہ کہتا نہ میرا بندہ تو میرے واسطے بھوکا رہا، تو نے ایمان اور اسلام کو سنبھالنے کے واسطے تکلیف اٹھائی، اللہ کہتا پہلا انعام مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا۔ دعا کرو اللہ یہ انعام ہم کو نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو میرے بندے میرے راستے میں تکلیف اٹھائیں گے، یہ چلچلاتی گرمی میں روزے رکھیں گے، یہ پیاسے اور بھوکے رہیں گے، اللہ کی محبت میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کروں گا۔ تو سنو پہلا انعام ہمارے پاس کون سا ہے؟ ہدایت۔ نہیں بولو نا پہلا انعام کون سا ہے؟ ہدایت۔ دوسرا انعام یہ روزے ہم نے رکھے، اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تکلیف اٹھائے گا میری مدد آئے گی، بولو میری مدد آئے گی، میں کامیابی اس کے قدم چومے گی، وہ سکسیس ہوگا، کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ ایک صحابی دوڑتے دوڑتے کہا اللہ کے رسول ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، ہم مشقت اٹھاتے ہیں، ہم محنتیں کرتے ہیں، اللہ کہتا مدد آئے گی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی، تو جو نہیں مانتا اللہ تو اس کی بھی مدد کرتا ہے، کامیابی تو اس کے قدم بھی چوم رہی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہاں مدد کا مطلب مدد نہیں، کامیابی کا مطلب کامیابی نہیں، یہاں مطلب ہے اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا۔ تو پہلا انعام اگر ہدایت ملتا ہے تو دوسرا انعام اللہ موت کے وقت کلمہ، اور تیسرا انعام کہہ دو سبحان اللہ کہہ دو۔ کتنے پیار سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو مجھ پر ایمان لایا، میرے پیغمبر پر ایمان لایا، تو نے مال کی بھی قربانی دی، ارے روزہ رکھ کے تو نے جان کی بھی قربانی دی، اللہ کہتا میرا وعدہ ہے جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میرے پیارو بہت بڑا ثواب ہم نے لوٹا ہے اللہ سے۔ ایک تو روزے کم ہو گئے، بولو سبحان اللہ، ورنہ اتنے لمبے روزے ہوتے امت کے کتنے لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے، ایسے بھی کتنوں نے نہیں رکھا، اور اللہ کی قسم جس نے نہیں رکھا اس نے بہت برا کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر چھوڑا زندگی بھر اس کی قضا کرے گا، مگر جو رحمت اس دن ملنے والی تھی وہ کبھی بھی نہیں ملے گی اسے۔ اس لیے میرے پیارو رمضان کا اللہ نے بہت آسان کر دیا، کتنے گھنٹے اللہ نے کم کر دیے، اور تین انعام۔ باقی حدیثوں میں تو بہت انعام ہے کہ پہلے 10 دن آ گئے ہے نا، حدیث پاک میں تو بہت سارے انعام ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ حدیث پاک میں بہت بڑا انعام لکھا، پہلے رمضان کے 10 روزے آ گئے، اللہ نے رحمت کے پروانے تقسیم کر دیے، دوسرے 10 دن آ گئے اللہ نے مغفرت عطا فرما دی، اور آخری 10 دن آ گئے ہمارے نبی نے قسم کھا کے فرمایا اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو یہ تو اور ایک حدیث میں اور من صام رمضان او قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے، راتوں کو نمازیں پڑھی، مطلب تراویح پڑھی، اللہ نے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیے۔ ویسے تو بہت ثواب ہے، لیکن میرے پیارو روزے کم ہونا اس پر اللہ اتنا ثواب دے رہے۔ پھر 3 انعام تو آپ کو قرآن سے بتائے، ہدایت بولو انشاءاللہ، نمبر 2 موت کے وقت کلمہ، اور نمبر 3 جہنم سے۔ لیکن اب کیا کرنا ہے؟ اب ہم کو کیا کرنا میرے پیارو، اس کے لیے میں ایک واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ واقعے پر بات ختم کریں گے۔ اب روزے میں ہم نے تو رکھے، بولے روزے تو رکھے، اللہ نے قبول کیے نہیں کیے؟ بھائی بہت بڑا سوال ہے، اور یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ بھائی میں روزہ رکھا، آپ روزہ رکھے، اللہ قبول کیا نہیں کیا؟ کسی کو بھی آپ پوچھو، کہا میرے کو کیا معلوم، اللہ واسطے روزہ رکھا۔ میرے دوستوں ہماری نگاہیں کمزور ہے، قرآن پاک میں جاؤ، قرآن پاک میں اللہ خود بتاتا ہے، یہ نشانی بتاتا ہوں میرے بندے، اگر یہ نشانی تیرے اندر آ گئی اللہ کہتا سوچ لے تیرے 29 روزے میں نے قبول کر لیے ہیں، اور 29 کو بھائی پورا مہینہ اللہ تو قبول کر لیتا، اس لیے روزہ رکھے چاند دیکھ کے، اور عید منائے تو چاند دیکھ کے، تو اللہ پورے 30 دنوں کا ثواب عطا کر دیتا۔ لیکن وہ نشانی کون سی نشانی؟ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ آگے کیا ہے؟
یادیں بولو نا، آپ کو یادیں بولو نا، لعلکم تتقون۔ اللہ کہتا اگر یہ ہے تیرے سب روزے قبول، تقویٰ آ گیا، سب روزے تیرے قبول ہو گئے۔ اور اگر یہ اتنے سارے روزے رکھا، ارے میرے دوستو بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، گرمی بھی برداشت کیا، چلچلاتی گرمی برداشت کیا، اور معلوم نہیں کتنا پریشان ہوا، لیکن اگر تقویٰ نہ آیا، اللہ کہتا تو بھوکا اور پیاسا تھا، میرے نزدیک تیرا روزہ نہیں تھا۔ اس لیے میرے پیارو، کیا چیز ہم کو چاہیے؟ اب کیا چاہیے ہمارے کو زندگی میں؟ تقویٰ۔ تقویٰ کیا وہ میں آپ کو سمجھا دوں میرے پیارو، بہت سننے جیسی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ، سمجھ لینا بالکل تقویٰ بالکل کھل کر ہمارے سامنے اللہ کرے آ جاوے، تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ اب ہم کو زندگی کیسے گزارنا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو نا محمد رسول اللہ، میرے دوستو یہ دل کو ہلا دینے والی حدیث پاک ہے۔ ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھے، سارے صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ بیٹھے، ایک بڑی گیدرنگ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ایک آواز دی، این معاذ، حضرت معاذ کہاں ہے؟ حضرت معاذ صحابی کا نام ہے، بعض لوگ حضرت معاذ کہتے، بعض لوگ حضرت معاذ کہتے۔ ہمارے نبی نے پوچھا نا معاذ کہا؟ وہ پورے اتنے لمبے چوڑے مجمع میں حضرت معاذ بیٹھے تھے، وہاں سے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ادھر ہوں۔ ہمارے نبی نے کہا ادھر آؤ۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ معاذ، سننا جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا معاذ آج میرا جی چاہتا ہے کہ اب مدینہ چھوڑ دو۔ اب کیسا جملہ ہوگا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ مدینہ اور جاؤ، یمن جاؤ، اس لیے کہ جتنا میرے پاس قرآن آیا تم نے معاذ حاصل کر لیا، جتنی وحی مجھ پر آئی تم نے حاصل کر لیا، اب جاؤ یمن جاؤ، وہاں دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ وہاں کوئی کلمہ نہیں جانتا، وہاں کوئی قرآن نہیں جانتا، وہاں کوئی نماز روزے نہیں جانتا، جاؤ معاذ یمن جاؤ۔ میرا جی چاہتا کہ مدینہ، بولو میرے پیاروں، کوئی بھی ایسا تیار ہوئے کوئی ہم کو کوئی بولے راندیر چھوڑ دے، حالانکہ ہم کو بھیج رہا ہے صورت میں ہی، نہ کیسا راندیر چھوڑو، باپ دادا یہاں رہتے تھے، راندیر کیسا چھوڑو؟ ہمارے جنید تک کو پوچھو، باپ دادا راندیر، میرے سے ابھی بھی صبح چائے پینے راندیر میں آتا ہے، تو راندیر جلدی ہمارے سے وطن چھوٹتا نہیں۔ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو کہا، حضرت معاذ ایسے ہی بیٹھ گئے، کچھ بولے ہی نہیں، بھائی آدمی ایک دم کچھ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کہا جاؤ معاذ اپنی جگہ بیٹھ جا۔ حضرت معاذ بیٹھ گئے، میں معاملہ بولو، معاملہ ختم ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد اسی طرح اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، کہا نا معاذ کا ہے، تو وہیں سے کہا لبیک یا رسول اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ کہا میرا جی چاہتا مدینہ چھوڑ دو نا، یمن چلے جاؤ، وہاں بہت دعوت کی ضرورت ہے، تبلیغ کی بہت ضرورت ہے، اور یہ ایک امتی کی ذمہ داری ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے۔ یہ ہمارا نظریہ غلط ہے کہ تبلیغ کا کام کون کرے؟ وہ تبلیغ والے کرے جو 3 دن لگائے، جو چلہ لگائے، جو 4 مہینہ لگائے نا۔ اگر اللہ نے ہم پر نماز کو فرض کیا ہے تو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اللہ نے ہر کلمے والے پر فرض کیا ہے۔